السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ اندھیری رات اور بادلوں کی گھن گرج نے دسمبر کی تاریک بستہ رات کو مزید ٹھنڈا کر دیا تھا۔ غلام مصطفیٰ شہر سے گاؤں آنے والی آخری بس سے اترا تھا۔ اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ موسم بہت خراب ہے، سفر کرنا انتہائی مشکل ہے۔ غلام مصطفیٰ پاک آرمی میں تھا اور عرصہ 15 سال سے اپنی خدمات بہترین انداز سے سر انجام دے رہا تھا۔ 2 مہینوں کی چھٹی پر وہ گھر آ رہا تھا۔ گاؤں جانے کے صرف 2 ہی راستے تھے، ایک شارٹ کٹ جو جنگل سے گزرتا تھا اور دوسرا طویل رستہ جس کے عین وسط گاؤں میں قدیم قبرستان موجود تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپڑوں نے غلام مصطفیٰ کے خیالات کی دنیا سے نکالا۔ گھوپ اندھیرا، بیابان رستہ اور اکیلا مسافر، یہ صورتحال بڑے بڑوں کا پتہ پانی کرنے کے لیے کافی تھا۔ گاؤں کے لوگ ویسے بھی بہادر جفاکش ہوتے تھے، لیکن غلام مصطفیٰ تو پاک آرمی کا تجربہ کار اسپاٹ تھا اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوش اخلاق، بہادر خدا ترس اور نیک دل انسان تھا۔ مشکلات سے ٹکرانا اور خطرات سے کھیلنا اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ سڑک کنارے لگے ہوئے نلکے سے غلام مصطفیٰ نے تازہ وضو کیا اور وہیں اپنی چادر بچھا کر نماز عشاء ادا کی۔ سومواں صلات کا پابند ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ راستے میں کسی بھی قسم کی سرائے یا مسافر خانہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور موسم کی خرابی کی وجہ سے شارٹ کٹ بھی جنگل سے گزرنے والے راستے کا انتخاب کیا۔ سامان کا بیگ کندھے پر لٹکائے غلام مصطفیٰ جنگل والے راستے کی طرف گامزن ہو چکا تھا۔ بادلوں کی چمک کی وجہ سے ماحول بہت پر اسرار ہو رہا تھا۔ ہوا کی اکھلیاں اور پتوں کی کھڑکھڑاہٹ نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ جنگل میں مختلف جانوروں کی آوازوں نے ماحول کو ڈراونا بنا دیا تھا۔ شارٹ کٹ راستہ ویسے تو 7 میل کا تھا، جس سے 4 میل جنگل سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس جنگل میں لوگوں کی آمد و رفت دن کو بھی بہت تھوڑی ہوتی تھی۔ لوگوں کی زبانوں پر اس جنگل کے بارے میں بہت سے قصے بھی مشہور تھے۔ بارش شروع ہو چکی تھی، جنگل کا راستہ کچا تھا اور بارش کی وجہ سے اب پھسلن ہو رہی تھی۔ غلام مصطفیٰ نے بمشکل 1 میل کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک اس کو مدد 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 کی آوازیں سنائی دی۔ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے پہل تو غلام مصطفیٰ نے خاص توجہ نہیں دی، لیکن جب آواز میں تیزی آئی اور ایک جھونپڑی نظر آنے لگی جو راستے سے تھوڑے فاصلے پر تھی، گاؤں کے اکثر لوگ بچوں اور نوجوانوں کو سمجھاتے تھے کہ جنگل میں رات کا اکیلا سفر نہ کریں اور کوئی جتنا بھی بلائے اس پر توجہ نہ دیں، کیونکہ اس جنگل میں جنات کا بسیرا ہے۔ غلام مصطفیٰ نے تہیہ کر رکھا تھا کہ جب بھی کسی کو مشکل میں پکارا تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کی مدد ضرور کریں گے، اور وہ آواز کی سمت مڑا اور کہا، کون ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے؟ اچانک ایک جوان عورت نظر آئی جو گیلی زمین پر بیٹھی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ غلام مصطفیٰ نے اس سے اس کے پاؤں دیکھے تو بالکل ٹھیک اور سیدھے تھے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ جو 7-8 سال کا ہوگا بیٹھا تھا۔ عورت نے جب یہ دیکھا کہ کوئی اس کی فریاد پر اس تاریک اور خوفناک رات میں بھی مدد کے لیے آ کھڑا ہوا ہے تو اس نے سر اوپر اٹھایا اور بولی، بیٹا تو کون ہے اور اس بارش والی رات میں سنسان اور وحشتناک رستوں پر کیا کر رہا ہے؟ غلام مصطفیٰ نے نہایت مؤدبانہ انداز میں جواب دیا کہ وہ ایک فوجی ہے، پاک آرمی میں ملازمت کرتا ہے، نندی پور گاؤں کا باسی ہے، چھٹی لے کر گاؤں کی طرف رواں دوا ہے۔ عورت نے غلام مصطفیٰ سے پوچھا کہ کیا وہ حافظ قرآن ہے کہ لگاتار قرآن پاک کی تلاوت کرتا آ رہا ہے؟ غلام مصطفیٰ کو تعجب ہوا کہ اس عورت کو کیا خبر کہ میں کتنی دیر سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا آ رہا ہوں۔ خیر، اس نے عورت سے مسئلہ پوچھا تو عورت نے بتایا کہ میرا گھر قریب ہے، میرا یہ بیٹا بہت نالائق ہے، نماز و ذکر الہی سے پیچھے ہٹتا ہے، میں تمہارے جیسے نیک دل انسان کی تلاش میں ہوں تاکہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ غلام مصطفیٰ نے عورت کو حوصلہ دیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ وہاں 2 مرد اور ایک لڑکا سو رہا تھا۔ عورت کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ چپ تھا۔ عورت نے غلام مصطفیٰ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ غلام مصطفیٰ بیٹھا تو عورت نے کہا، میرا نام سیماب ہے، میرے شوہر کا نام دریاب اور بیٹوں کا نام شاہگل اور گلزار ہے، میں والد کا نام شاہان، اور ہم برسوں سے مسافروں کا راستہ دکھانا ہمارا مشن ہے۔ ہمیں نماز کا طریقہ اور قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا امتزاج سکھا دو اور میرے اس بیٹے کو نصیحت کر کے درست ڈگر پر چلا دو تو ہم تمہارے احسان مند ہوں گے۔ غلام مصطفیٰ نے گھڑی کی طرف دیکھا اور نظر ڈالی تو 1:35 ہوئے تھے۔
عورت نے دونوں مردوں کو جگایا۔ غلام مصطفیٰ نے تمام افراد کو وضو کا انداز اور ترکیب سکھائی اور 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے کو کہا۔ اب غلام مصطفیٰ نے ان کو پوری نماز اپنے دل نشیں انداز میں یاد کرائی، قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا امتزاج بتایا اور چھٹی لے کر اور چھوٹے لڑکے سے مخاطب ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکے نے اپنا نام گلزار بتایا۔ غلام مصطفیٰ نے استفسار کیا کہ دین کی طرف کیوں راغب نہیں ہوتے؟ اس نے کہا کہ مجھے گھومنے پھرنے کا شوق ہے، عبادت سے جان چھڑاتا ہوں۔ غلام مصطفیٰ نے گلزار کو سمجھایا تو وہ اپنے کیے پر نادام ہوا اور آئندہ اپنی ماں کو نہ ستانے کا وعدہ کیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ سیما اب مسکرا رہی تھی۔ اس نے غلام مصطفیٰ کو چائے، مٹھائی اور نمک پاڑے پیش کیے جو طوفانی رات میں کافی خستہ اور اچھے لگ رہے تھے۔ غلام مصطفیٰ نے ان تمام افراد سے باری باری سبق سنا اور مطمئن ہو کر اجازت چاہی۔ گھر کے مردوں اور دونوں لڑکوں نے منت کی کہ آپ ہمارے گھر ٹھہر جائیں اور صبح ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن غلام مصطفیٰ نے کہا کہ میں گھر بتا چکا ہوں کہ آ رہا ہوں، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، میں کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ بارش جاری تھی۔ دونوں مرد اور دونوں لڑکے غلام مصطفیٰ کو چھوڑنے پر بضد تھے۔ غلام مصطفیٰ نے ان کو اجازت دے دی۔ سیماب کے والد شاہان نے کہا کہ جنگل سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ ہے، اگر تم آنکھیں بند کر کے ہمارے ساتھ چلو تو ہم جلد ہی طوفانی رات کے سفر میں جنگل سے نکل جائیں گے۔ غلام مصطفیٰ آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ شاہ گل اور گلزار نے غلام مصطفیٰ کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ چند منٹ بعد غلام مصطفیٰ کو آنکھیں کھولنے کو کہا گیا۔ جنگل سے کافی دور اور گاؤں سے بہت نزدیک آ چکے تھے۔ دونوں مرد اور دونوں لڑکے غلام مصطفیٰ کو اس کے گھر کے سامنے چھوڑ کر جانے لگے تو غلام مصطفیٰ نے دیکھا کہ ان چاروں کے کپڑے خشک تھے، جو بہت عجیب بات تھی۔ شاہان نے غلام مصطفیٰ کو ایک خط اور ایک انگوٹھی دی کہ بیٹا یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے اور ہمارے جانے کے بعد دن کی روشنی میں یہ خط پڑھنا اور کسی سے بھی ہماری جھوپڑی، خفیہ راستے اور اس ملاقات کا ذکر نہ کرنا۔ غلام مصطفیٰ نے احتیاط سے وہ خط اور انگوٹھی سنبھال لی اور گھر آ کر سو گیا۔ صبح فریش ہو کر اس نے خط پڑھنا شروع کیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خط جلی حروف میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ہم جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سینکڑوں سالوں سے اس جنگل میں آباد ہیں، بار بار انسانوں کے آگے منتیں کرنے کے باوجود کسی نے بھی ہماری داد نہ سنی، صرف تم نے حوصلہ دکھایا اور ہمیں وضو، نماز، تلاوت کے انداز درست اسلوب سے سکھائے۔ ہم تمہارے مشہور رہیں گے۔ انگوٹھی کو جب بھی تلاوت کلام پاک کے بعد رگڑو گے تو ہم حاضر ہو جائیں گے، ہمیں اسلامی مسائل بتاتے رہنا۔ جنات نے غلام مصطفیٰ کے احسان کا بدلہ اس طرح سے اتارا کہ اس کو آتے جاتے مختصر راستے سے لے جاتے اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی چلاتے۔ غلام مصطفیٰ بہت مطمئن تھا، اگر وہ اس رات نیکی کا جذبہ نہ رکھتا تو شاید اتنی آسانی سے گھر نہ پہنچ پاتا، شاید بھٹک جاتا۔ نیک دل جنات کے احسان کی وجہ سے وہ اس طوفانی رات میں جلدی اور آسانی سے گھر پہنچ گیا تھا۔ غلام مصطفیٰ ریٹائرڈ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جنات بھی انہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں اور جنات کو دینی مسائل کا ادراک ہوتا ہے۔ گاؤں نندی پور کے لوگوں نے بھی کبھی غلام مصطفیٰ کے دوست جنات کو نہیں دیکھا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے غلام مصطفیٰ کو گاؤں کی مسجد کا امام بنا دیا اور اس کی خدمت بھی کرنے لگے۔ اندھیری اور طوفانی رات میں جنات کا نیکی کا جذبہ اور اس کو گھر چھوڑنے کا احسان غلام مصطفیٰ کے لیے بہت ہی اچھی یاد ہے۔